بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا سبق ہو گیا تھا بعض بقافلہ حجاج مدینہ حج نمودہ الزدہ سوار کشتی بخار شدے۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا۔ یعنی اس سیر دریا میں چل رہا تھا ہمارا سبق، تو اس میں جو شاہران کے دوست ہیں وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور حج جیسے کیا تھا انہوں نے، وہاں جو کچھ دیکھا تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو اب وہ حج کر چکے ہیں، پانی کے جہاز سے حج کرنے کے لیے گئے تھے وہ، اور وہاں سے حج کرنے کے بعد وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں روزے نکرہ ہے، ایک روز، ہنگام شام کے وقت۔ ہنگام کے معنی آتے ہیں وقت کے، اور شام کے معنی شام۔ ہنگام شام کے وقت، خوردن سے کھانا کھایا۔ روزے ہنگام شام، ایک دن شام کے وقت خود کھانا کھایا۔ رعد و برق، رعد کے معنی آتے ہیں بجلی کے، کڑکنے کے، اور برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ رعد کے معنی آتے ہیں بجلی کڑک کے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا۔ تو رعد و برق کا ترجمہ کر لیں گے بجلی کی چمک اور کڑک۔ السمت مغرب کی سمت سے، مغرب کی طرف سے، پیدا شروع ہوا، تب پورا ترجمہ ملاتے ہیں۔ اور روزے ایک دن ہنگام شام کے وقت خود کھانا کھایا، یعنی ایک دن شام کو میں نے جہاز پر ہی ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، اور ایک دن شام کے وقت میں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد کیا دیکھتا ہوں؟ رعد و برق السمت مغرب پیدا، کہ بجلی کی چمک اور کڑک پچھم کی طرف سے شروع ہوئی۔ وہوا تیرہ شود، ہوا کے ترجمہ کریں گے فضا۔ وہوا تیرہ شود، اور فضا تاریک ہو گئی۔ اما بعد نبود، اما لیکن، اب بعد کے معنی آتے ہیں ہوا کے، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے طوفان۔ تو اب ترجمہ ہوگا اما بعد نبود، لیکن ابھی طوفان نہیں تھا، یعنی جو ہے طوفان کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، لیکن ابھی طوفان شروع نہیں ہوا تھا۔ عام طور پر سمندر کے اندر طوفان جو آتے رہتے ہیں، اور طوفان آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بجلی چمکنے لگتی ہے، کڑکنے لگتی ہے، فضا تاریک ہو جاتی ہے، تو وہی بتا رہے ہیں۔ ہما تیرگی ورعد و برق، وہی تاریکی، ہما وہی، تیرگی تاریکی، ہما تیرگی ورعد وہی تاریکی، ورعد و برق اور بجلی کی کڑک اور چمک تھی، کہ اثر بد در حالت دریا دارد، کہ جو سمندر پر برا اثر ڈالتی ہے۔ یعنی بجلی کی چمک اور کڑک اور تاریکی کی وجہ سے جو ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے، اور سمندر جو ہے، سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے۔ ہما تیرگی ورعد و برق، وہی تاریکی اور بجلی کی کڑک اور چمک تھی، کہ اثر بد در حالت دریا دارد، جو سمندر پر برا اثر ڈالتی ہے۔ دریا منقلب کد، اس نے سمندر کو الٹ پلٹ کر دیا، اس بجلی کی چمک کڑک نے سمندر کے اندر ایک بھونچال برپا کر دیا۔ شام خوردہ، کہہ رہے ہیں ہم نے شام کا کھانا کھایا۔ شام خوردہ، ہم نے شام کا کھانا کھایا۔ شام خوردہ، ہم نے شام کا کھانا کھایا۔ بالائے کشتی رفتہ قدرے گشتم، اور جہاز کے اوپری حصے میں جا کر تھوڑی چہل قدمی کی۔ بالائے کشتی، جہاز کے اوپری والی حصے میں، رفتہ جا کر، قدرے تھوڑی بہت، گشتم چہل قدمی کی، ٹہلا۔ در آسمان ہما ابرو تاریک بود، سارا آسمان بادل سے گھرا ہوا
اور اندھیرا تھا۔ در آسمان ہما، سارا آسمان، ابرو بادل سے گھرا ہوا، در آسمان ہما، سارا آسمان ابر بادل سے گھرا ہوا، وہ تاریک بود اور تاریک تھا، اندھیرا تھا۔ وسط وازہما جوانب وازہما جوانب برق شدید می زد، کہہ رہے ہیں اور ہر طرف بجلی خوب چمک رہی تھی۔ وازہما جوانب ہر طرف برق بجلی شدید می زد بہت چمک رہی تھی، خوب چمک رہی تھی۔ وصدائے رعد می آمد اور بجلی کڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وسط آسمان باز بود، وسط آسمان بیچ آسمان، آسمان کے بیچ میں، باز بود کھلا ہوا تھا۔ وسط آسمان باز بود، بیچ میں آسمان کھلا ہوا تھا، یعنی جو ہے چاروں طرف جو ہے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی، کڑک رہی تھی، لیکن بیچ کا جو حصہ تھا آسمان کا جہاز کے اوپر سے دیکھ رہے تھے وہ کھلا ہوا تھا، وہاں جو ہے بادل وغیرہ نہیں تھے۔ بعد ہم کم می آمد، کہہ رہے ہیں کہ بعد کے معنی آتے ہیں طوفان، اور ہم کے معنی بھی، کم می آمد کے معنی کم آئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ طوفان، دیکھیے یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے نسخے کے اندر جو ہے نا یہ ہے بعد کم می آمد، اور ایک دوسرے نسخے کے اندر ہے بعد ہم مکہ می آمد، تو اس لیے جو ہے ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا۔ اگر ہم دوسرے والا نسخہ لیں گے بعد ہم مکہ می آمد تو اس کا ترجمہ آئے گا بعد طوفان ہم مکہ می آمد، مکہ میں بھی آیا تھا۔ اور ایک اور نسخے کے اندر ہے بعد ہم خنکی می آمد، کہ ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی، بعد ہوا ہم بھی خنکی می آمد ٹھنڈی چل رہی تھی۔ تو یہ دو نسخے ہو گئے۔ تیسرا نسخہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر ہے بعد ہم کم می آمد، یعنی جو ہے طوفان جو ہے ابھی ہلکی آ رہی تھی، ہلکی طوفان آ رہی تھی۔ بعد ہم کم می آمد، بعد طوفان ہم بھی کم می آمد، یعنی طوفان ابھی کم آیا تھا۔ تا صبح رعد و برق شدید بود، صبح تک بجلی کی چمک اور گرج میں زیادتی رہی۔ تا صبح تک رعد و برق بجلی کی چمک اور گرج میں شدید بود زیادتی رہی۔ بسیار محیب، بہت بھیانک، بسیار محیب بہت بھیانک، بہت ڈراؤنا۔ ابر ہما جا گرفتہ، تو ترجمہ ہو جائے گا کہ ہر طرف بڑا خطرناک بادل چھایا ہوا تھا۔ بسیار محیب ابر ہما جا گرفتہ، ہر جگہ بڑا خطرناک ابر بادل گرفتہ چھایا ہوا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، بنائے باریدن اور برسنے والا ہی تھا، تو پورا ترجمہ ملائیے۔ بسیار محیب ابر ہما جا گرفتہ، ہر طرف بڑا خطرناک بادل گرفتہ چھایا ہوا تھا، بنائے باریدن اور برسنے والا ہی تھا، یعنی جو ہے بالکل اب لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی۔ بنائے باریدن داشت، اور جو ہے اب برسنے والا ہی تھا یا برسنا ہی چاہتا تھا۔ شب بواسطہ انقلاب دریا بہما جہت یک ساعت بیشتر خوابم نبرد، کہہ رہے ہیں رات میں، شب رات میں یا رات کو، بواسطہ انقلاب دریا سمندر کے طوفان کی وجہ سے، بہما جہت تمام کوششوں کے باوجود، یک ساعت بیشتر ایک گھنٹہ سے زیادہ، خوابم نبرد میں نہیں سو پایا، یعنی جو ہے رات میں جو ہے طوفان کی وجہ سے میں نے چاہا کہ رات کو سوؤں، لیکن ایک گھنٹے سے زیادہ جو ہے نیند آئی نہیں، فوراً نیند کھل جاتی تھی۔ صبح زود برخاستم، صبح جلد اٹھ گیا،
یعنی صبح میں جو ہے جلد بیدار ہوا میں، 1 گھنٹے رات میں سوئے تھے۔ صبح زود، صبح جلد ہی برخاستم میں اٹھ گیا، نماز کردہ اور نماز ادا کی، قرآن خواندم، قرآن کریم کی تلاوت کی، ہوا بسیار منقلب بود، ہوا بہت تیز تھی، باران شدید بارید، ہوا بہت تیز تھی اور زوردار بارش ہو رہی تھی۔ تو باران شدید بارد، زوردار بارش ہو رہی تھی۔ یکی برقی 50 قدم، یک ایک، برقی بجلی، 50 قدم 50 قدم، از کشتی، یہ کشتی ہے، کشتی نہیں ہے، غلط ہے، از کشتی دور بدریا زد، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز سے 50 قدم کے فاصلے پر سمندر میں بجلی گری، یعنی جو ہے آسمانی بجلی، جو بادل سے کبھی کبھی بجلی گر جاتی ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جہاز چل رہا تھا، جہاز سے 50 قدم کے فاصلے پر سمندر کے اندر جو آسمانی بجلی گری۔ تو یک برقی، ایک بجلی، 50 قدم، از کشتی، ہمارے جہاز سے 50 قدم کی دوری پر بدریا، سمندر میں، زد، گری۔ اب وہ جو گرنے کے بعد کیسی آواز آئی اس کو بتا رہے ہیں، صدائے 1000 توپ کردہ، ہزاروں توپوں کی آواز پیدا ہوئی، یعنی جو ہے بجلی گرنے سے اتنی تیز آواز ہوئی جیسے ایک ساتھ 1000 توپ چلا دیا گیا ہو۔ آب دریا از ہمہ پاشید، اور سمندر کو تہ و بالا کر دیا، اس کا ترجمہ ہی کریں گے، اصطلاحی ترجمہ، آب دریا از ہم پاشید، سمندر کے پانی کو تہ و بالا کر دیا۔ اگر ای برق بکشتی می خورد، کہہ رہے ہیں اگر یہ بجلی ہمارے جہاز پر گرتی تو کشتی را از ہم متلاشی می کرد، تو جہاز کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ کشتی را جہاز کو از ہم متلاشی می کرد، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ ہوا بہما طور بود، ہوا ویسے ہی شدید رہی، یعنی جو ہے ہوا جو ہے تیزی چل رہی تھی۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔